آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت پیغمبر پر مر مٹنے والے، دن رات جماعت رسول، اصحاب رسول، آل رسول کی عزت و ناموس کے لیے امام سنی انقلاب حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کاز، پروگرام، مشن، نظریے کو لے کر آگ و خون کے دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور منزل مقصود کی طرف چلنے والے میرے ہم مشن دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس گئے گزرے دور میں ہمیں اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس دور میں بھی ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ جس مشن، جس کاز اور جس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، آپ کتنا عظیم کام کرتے ہو اور آپ کی اس کام کی وجہ سے عظمت کتنی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ان مسلمانوں کو اپنی رضا کی خوشخبری سنائی ہوئی ہے جو لوگ حضور علیہ السلام کی مقدس جماعت حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں اطاعت میں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ اس میں اسی بات کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ پہلے مسلمان جنہوں نے ہجرت کی، ان میں کچھ مہاجر تھے، کچھ انصار تھے، اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع کریں گے، جو ان کی پیروی کریں گے۔ صحیح معنوں میں الہ العالمین کیا حکم ہے؟ فرمایا صحابہ سے بھی اللہ راضی اور ان کے متبعین سے بھی اللہ راضی۔ اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے، تو ہم ناموس صحابہ کا علم اٹھا کے مشن حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو پھریرا لہراتے ہیں، ہم 100% ثواب اور عبادت سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں، کہو بے شک۔ سیاست کی ثانوی حیثیت ہے، کسی بھی قسم کا اور مفاد نہیں ہے اس میں، مفاد صرف ایک یہی ہے کہ اللہ ہم سب سے کیا ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شہید اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا وزنی جملہ آپ کے مشن، موقف، آپ کے کاز اور آپ کے طریقہ کار کے لیے
پہاڑوں جیسے وزن کی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کام ٹھیک ہے، مشن ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں طریقہ تم سمجھا دو۔ یہ بات ہمیں کرنے والے کہ ناموس صحابہ کا کام ٹھیک ہے پر طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیا ہم بندے مارتے ہیں؟ کیا ہم ڈنڈے سوٹے لے کے لوگوں سے زور زبردستی سے منواتے ہیں کہ جی صحابہ کو مانو؟ یہ تو ہمارا کاز ہی نہیں ہے، پروگرام ہی نہیں ہے۔ ہاں حق بات ضرور کہتے ہیں، کہتے تھے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، جب سے حق نواز جھنگوی سٹیج پہ نہیں آیا تھا تو شہادت لینے کے لیے افغانستان، کشمیر، نہ جانے کہاں کہاں جانا پڑتا تھا۔ حق نواز جھنگوی نے صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے گلی کوچے چوک چوراہے میں اتنا صحابہ کی مدح کو عام کیا کہ گھر بیٹھے ہی سپاہ صحابہ کی برکت سے شہادت مل جاتی ہے۔ کیا یہ اکابر نہیں تھے؟ کیا یہ اکابرین کے اکابر تھے جنہوں نے آپ کے کاز، آپ کے مشن، آپ کے پروگرام کے اوپر مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے؟ اور حق نواز کے مشن کے لیے شہادت کی اتنی بڑی سند جنہوں نے دی، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ الحمدللہ ہمارے پاس شہیدوں کی کمی نہیں ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے، ہم اپنے شہداء کی لائن پہ اللہ کے فضل سے آج بھی چل رہے ہیں۔ اس مشن کے اندر، اس جماعت کے اندر، اس نیت کے ساتھ آپ شمولیت اختیار کریں، انشاءاللہ اس میں ہماری نجات ہے۔ پشاور کے ایک بزرگ عالم دین ہے حضرت مولانا قاری شاہ حسین صاحب، پتہ نہیں زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے۔ ایبٹ آباد میں کئی سال تک وہ شبینہ سناتے رہے، اور میں بھی اس رمضان شریف کی 3 راتوں میں اس میں شرکت کرتا رہا۔ آنکھوں سے نابینے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں۔ 80-90 سال کی عمر میں 3 سال تک تو ان کے پیچھے قرآن سنتا رہا۔ روزانہ رات کو 10 سپارے پڑھتے تھے، اٹکن بھی نہیں آتی تھی۔ نمک منڈی کے امام رہے ہیں بڑا عرصہ۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے وہ باقاعدہ ان کے نمائندہ، سرپرستی، بزرگ بندے تھے نا، تو خود کہتے تھے کہ بھائی جمعیت کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ یار آپ اپنی جماعت کا جو رکنیت فارم ہے وہ میرے لیے بھی پورا کرو، فل کرو۔ اس واقعے میں دوسرا راوی نہیں ہے، میں نے براہ راست سنا ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بزرگ آدمی ہیں، اور آپ 365 روپے کی وہ اس وقت غلامان صحابہ کی پرچی چلتی تھی، آپ مہربانی کریں یہ 365 روپے میرا لیں اور مجھے کارکن بنائیں اپنی جماعت کا۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ ہمارے لیے دعا کریں، 365 بھی ہم بھر دیتے ہیں آپ کے لیے۔ کہا نہیں، میرے نام کی پرچی بناؤ۔ کارکن تو آپ کا تبھی بنتا ہے نا جب آپ کا نام لکھا جائے گا، 365 روپے ادا کیے جائیں گے۔ تو پھر ساتھی کہنے لگے حضرت آپ 85-90 سال کے ہو گئے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں؟ بہت زیادہ سوالات پہ پھر حضرت نے راز سے پردہ ہٹایا، اور یہ بڑی کام کی بات ہے آپ حضرات کے لیے، آپ کا دل خوش ہوگا اس سے، اور آپ کو فخر ہوگا اس بات پہ کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم غلامان صحابہ میں، اور ہم ناموس صحابہ شہداء کی اس وارث مقدس جماعت کا حصہ ہیں۔ قاری صاحب نے فرمایا میں روضہ رسول پہ گیا، پتہ نہیں 70 سال قرآن پڑھایا، تراویح مصلے اتنے سنائے انہوں نے،
فرمایا میں روضہ رسول کے پاس سو رہا تھا تو مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات پوچھی، یا رسول اللہ، میں ویسے تو ساری زندگی میں نے قرآن پڑھایا ہے، لیکن میرا بھی دل کرتا ہے میں دین کے لیے میدان میں نکلوں، میرا بھی دل کرتا ہے میں جھنڈا اٹھاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے میں نعرے لگاؤں اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساری جماعتیں ماشاءاللہ دین کا کام کر رہی ہیں، مجھے آپ ڈائریکشن دے دیں، مجھے آپ سمجھائیں، بتائیں کہ میں کس جماعت میں شامل ہو جاؤں کہ میں ڈائریکٹ ایسے جاؤں اور اللہ کے پاس سیدھا جنت میں پہنچ جاؤں. واللہ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں. قاری شاہ حسین صاحب نے فرمایا حضور علیہ السلام نے مجھے خواب میں کہا اگر ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتے تو سپاہ صحابہ کے کارکن بن جاؤ. خواب کوئی دلیل یا حجت نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے تجھے اور مجھے مزید ایمان کی تقویت دینے کے لیے اللہ راز سے پردے ہٹا دیتا ہے. کبھی خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیرے میرے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور کبھی جامع مسجد صدیق اکبر ناگن چورنگی میں 20 سال اللہ کے قرآن کا واز کرنے والے عبد الغفور ندیم کو ادھر دفن کیا جاتا اور قبر سے خوشبوئیں جاری کر کے رب بتاتا ہے یہ رستہ ہے جس پہ تم چل رہے ہو. امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و تقوی کے امام تھے. ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کو جیسے قبر میں دفن کیا ابھی ہاتھ نہیں دھوئے کہ قبر سے ایسی خوشبو پھوٹی کہ کائنات میں اس خوشبو کی مثال نہ ملی. 2 مہینے بعد میں جب دوبارہ جامع حیدری آیا تو حضرت کی گاڑی میں جو خون جمع ہوا تھا میں نے 2 ماہ بعد آ کے اس خون کو سونگا، اس وقت بھی اس میں سے خوشبو جاری تھی. یہ انسانی خون کی فطرت ہے، 2-4 دن کے بعد بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے خون سے. بدبو کیوں آئے؟ خوشبو والا عقیدہ جو لے کے قبر میں گئے تھے. تو آپ وہ مقدس لوگ ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں نفسا نفسی کے عالم میں اللہ رب العالمین نے آپ کو ناموس صحابہ کے لیے چن لیا ہے. اگر میں یہ کام نہیں کروں گا، آپ یہ کام نہیں کریں گے، اللہ کسی اور سے کام لے لے گا. اللہ تعالیٰ دین کے کام کے لیے کسی بندے کا محتاج ہے؟ کسی بھی کام میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ غلامان صحابہ کے ساتھ ہے. امام اہل سنت علامہ حیدری شہید فرمایا کرتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جس کی بنیاد میں صدق ہے اور جس کے بنیادی امام کا نام صدیق اکبر ہے. ان شہیدوں کے وارث آپ لوگ ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں ہم کسی کے پاس چندہ لینے کے لیے جائیں گے تو یار بڑی شرم کی بات ہے. اللہ کے بندو، شہیدوں کے ورثاء کے لیے کسی کے سامنے جا کے اس سے چندہ مانگنا میرے محبوب نبی کی سنت ہے، میرے آقا کا طریقہ ہے. آئیے اس کے اوپر چند باتیں آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غنیمت کا مال آیا، غلام، باندیاں، نوکر چاکر، مال. تو اس ٹائم غربت کا موقع تھا. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر آ کے اپنی بیوی کو، زوجہ محترمہ کو، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو چکی چلا چلا کے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور یہ کام آپ کے لیے بڑا مشقت دہ کام ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ باندیاں آئی ہیں، غلمان آئے ہیں، بچے غلام. تو آپ حضور سے جا کے کچھ مانگ لو، آپ کے لیے کچھ سہولت ہو جائے گی. وہ خادم کو، نوکر جسے آپ کہتے ہیں. خاتون جنت سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام کو آپ وہ بانٹ رہے تھے، لیکن حضرت فاطمہ جو ہیں وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں، حضرت عائشہ کے پاس آئیں جو ان کی ایمانی قرآنی ماں تھی. کیا تھی؟ الفاظ ادا کرو، کیا تھی؟ ایمانی. یہ لفظ یاد رکھو، عائشہ ہماری کیا ہے؟
ایمانی قرآنی ماں. اور یہ بھی آپ کو نکتے کی بات بتا دوں، صحابہ صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، حضور کی اولاد کو حضور سے کچھ مانگنا ہوتا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے حضور تک بات پہنچاتے تھے. ہو نہ ہو رحمت عالم اپنی محبوبہ بیوی عائشہ صدیقی کی بات کو نہیں ٹالتے تھے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، حضور مصروف تھے، کچھ انتظار کیا، آپ مصروف تھے، واپس چلی گئی. رحمت عالم کی نگاہ پڑ گئی کہ میری لخت جگر آئی ہے، میری بیٹی آئی ہے. آپ وہاں سے فارغ ہو کے گھر تشریف لائے اور پوچھا عائشہ خیریت ہے؟ فاطمہ آئی تھی. فرمایا پتہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں بتایا، آپ سے ملنے آئی تھی. حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھے، ساتھ میں ہی گھر تھا بیٹی کا، داماد حضرت علی المرتضیٰ کا. حضور تشریف لے گئے. بیٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ کے پاس کچھ مال غنیمت آیا ہے، تو یہ چھالے پڑ گئے ہاتھوں پہ. گھر میں کام کاج کے لیے اگر کوئی خادم کوئی خادمہ مجھے بھی مل جاتی تو چلو سہولت ہو جاتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تیرے اور میرے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور اس میں ہمارے مشن کے لیے، شہداء کا وارث ہونے کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. آقا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اپنے شہید صحابہ کی یتیم اولاد، بچے بچیاں اور ان کی بیوگان کو چھوڑ کے میری بیٹی میں تمہیں کیسے مال دے سکتا تھا؟ مجھے میری نگاہ میں میرے وفادار وہ شہید صحابہ کے اہل خانہ ہے، ان کا گھرانہ ہے، ان کے یتیم بچے اور بچیاں ہیں. اللہ نے میرے پاس مال بھیجا ہے، میری بیٹی میں نے اس میں سے آپ کو کچھ نہیں دیا، میرے ذہن میں یہ ساری بات تھی، میں نے یہ سارا مال ان میں تقسیم کر دیا ہے. میری بیٹی تیرے لیے پیغام یہ ہے، جتنا بھی دن کو کام کرتی ہوئی تھک جاؤ، رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے جسم پہ پھونک مار لو، جسم پہ یہ ہاتھ پھیر لو، اللہ سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دے گا. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو یہ دیا اور اپنے شہید صحابہ کی اولادوں کو رحمت عالم نے مال دے کے آقا نے امت کو پیغام دیا، شہید صحابہ کی اولاد کو بھی اسی طریقے سے جیسے میں نے مال دیا، قیامت تک غلامان صحابہ کے یتیموں، بیوگان اور ان کے ورثاء کو جو یوں ان کی خدمت کرے گا، انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے ہاں قیامت کے دن بہت بڑا رتبہ پائے گا. آپ مجھے بتائیں، یہ جو آپ نیکی کرتے ہو یتیموں، شہیدوں، بیوگان کے ساتھ، یہ چھوٹا ثواب ہے کہ بہت بڑا ثواب ہے؟ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ لوگ کبھی نہیں مرا کرتے جو اپنے بڑوں کو یاد رکھتے ہیں. ہماری پہچان صحابہ ہے، ہماری جان صحابہ ہیں، ہمارا ایمان صحابہ ہیں، ہمارے دین کا قبلہ صحابہ ہے، ہمارے ایمان کا ترازو صحابہ ہے، پیشوا صحابہ، مقتدا صحابہ، راہبر صحابہ، راہنما صحابہ. صحابہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں چھوڑ کے ایمان تو دور کی بات ہے، سنت رسول وضو کے وقت مسواک دین ہے اور سنت ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتی کہ مسواک میرے نبی کی سنت ہے کہ نہیں. ایمان تو دور کی بات ہے. کتنی حیرانگی کی بات ہے، کچھ ناعاقبت اندیش لوگ صحابہ کو نکال کے خود دین میں آنا چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کو منوانا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ جس کے ایمان کا لوہا رب نے قرآن میں منوایا اس کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان ہے. رب کے منوائے ہوئے ایمانداروں کے ایمان کو نہ مانے اور اپنے ایمان کے لیے ضد کرے کہ مجھے مومن مانا جائے، کاکا یہ کام نہیں ہوگا. یہ رب نے صحابہ کے ایمان کے اوپر مہر تصدیق لگائی ہوئی ہے. قیامت کی صبح تک
تیرے اور میرے ایمان کی گواہی تو اور میں دیتے رہیں گے، پتہ نہیں رب قبول کرے نہ کرے۔ ابو بکر و عمر کے ایمان کا گواہ خود اللہ قرآن میں ہے۔ اسی لیے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے پشاور والی تقریر میں فرمایا تھا، میرے قدم دلائل کی مضبوط چٹان پر ہیں، اس بنیاد پہ فرمایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کا لشکر لے کے 10,000 کی تعداد حضور کے صحابہ کی فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جوش، جذبہ، ایمان دیدنی تھا۔ بھائی 10 سال پہلے، 8 سال پہلے چھپ چھپا کے نکلے، حضور بھی، صحابہ بھی، حضرت ابو بکر بھی، باقی صحابہ، اہل بیت اطہار، اہل خانہ صحابیات، اتنا گھیرا تنگ کیا ہوا تھا اللہ کے دین کے لیے، نبی کے لیے۔ یہ روز اول سے یہ حالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ آئے ہیں، صحابہ پہ آئے ہیں۔ قلندر لوگ حالات کی گرداب میں آ کے کبھی بھی بد دل نہیں ہوا کرتے۔ جن کے عزائم بلند ہوں ان کی ہمتیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، اٹھا نال یاری تے بنیرے اونچے رکھو۔ اگر دوستی اونٹ سے لگانی ہے تو چوکھاٹ آپ کی بلند ہونی چاہیے۔ آپ کا مشن، آپ کا کاز، آپ کا پروگرام یہ ہے کہ جماعت رسول، اصحاب رسول قرآنی لوگ ہیں اور صحابہ کا دفاع پورے کے پورے اسلام کا دفاع ہے۔ تو اس کے لیے ہماری ہمت، ہماری نیت، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات بھی اتنے بلند ہونے چاہیے۔ کتنی مشکلات کاٹی حضور کے صحابہ نے، کتنے دکھ اٹھائے، ماریں کھائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہیں جی، اونٹ سے گرا دی گئیں حضور کی بیٹی، حمل ساقط ہو گیا، اونٹ کے وہ گھٹنے کاٹے، نیچے گر گئیں، نہیں آنے دیا، دوسرے دن پھر چھپا کے نکلی۔ خود حضور اور ابو بکر صدیق کیسے آئے، حضرت مصعب بن عمیر کیسے آئے۔ اب 8 سال کے بعد فاتحانہ پھر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سردار مارے گئے، ایک ابو سفیان سردار رہ گئے، خالد مسلمان ہو گئے، عباس مسلمان ہو گئے، بڑے سرداروں میں ایک ابو سفیان رہ گئے تھے، کچھ قتل ہو گئے، باقی بھاگ شاگ گئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جذبہ دیدنی تھا اس وقت۔ الیوم یوم الملحمہ، آج خیر نہیں ہے کافروں کی، ہم اسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے چھپ کے ہم نکلے تھے، آج 10,000 کا لشکر ہمارے ساتھ ہے، آج ماریں گے، آج ان کافروں میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ملحمہ لحم سے، لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے تھے آج بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے، ایک ایک شہید کا چن چن کے بدلہ لیں گے۔ یہ حضرت سعد کے بیٹے نے یہ نعرہ لگایا، یہ حضرت سعد نے نعرہ لگایا، تو حضور علیہ السلام نے ان سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کو دے دیا، فرمایا نہیں سعد، آج بدلے، آج ملحمہ کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ مزہ تو آج اس بات میں ہے کہ آج ہم معاف کر دیں، بس نہیں مقابلے میں آئے گا کچھ نہیں کہا جائے گا، جو مقابلے میں آئے گا اس سے نپٹیں گے، جو چھوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا، چھپ جائے گا، اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ رحمت کا دن ہے آج۔ رہی بات حضرت ابو سفیان کی، تو عباس اور ابو سفیان یوں کھڑے ہیں پہاڑ کے اوپر، 10,000 کے لشکر کو دیکھ رہے ہیں،
حضرت عباس نے کہا ابو سفیان، اب بھی تجھے یقین نہیں آیا کہ اسلام غالب آ چکا ہے؟ اب بھی تیرے دل میں اسلام نہیں آ رہا؟ بتا، اتنا عرصہ تو نے جنگیں بھی کر کے دیکھ لی، لڑائی بھی لڑ کے دیکھ لی، میرے بھتیجے کے دین کو بھی تم نے سنا ہے، کہیں کوئی جھوٹ آیا ہو، کہیں کوئی غلط بیانی کی ہو، کہیں کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، میرے آقا کے دین میں کوئی ویک پوائنٹ ہے تو بتاؤ۔ ماننا پڑا ابو سفیان کو کہ نہیں، جتنی باتیں کی ہیں حق ہیں اور سچ ہیں۔ تو حضرت عباس نے کہا پھر دیر کس چیز کی ہے، رکاوٹ کیا ہے کلمہ پڑھنے میں؟ آ جا، جنتی جماعت میں شامل ہو جا۔ دل میں آ گئی ابو سفیان کے، مان گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عباس ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے حضور، حضرت عباس ابو سفیان کا بازو پکڑا اور حضور کے پاس لے آئے۔ اب میری طرف دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جس انداز سے گفتگو فرمائی، جو روایات کو پڑھ کے جو سمجھ میں آیا، ہاں بھائی آ گئے ہیں جی، آ گئے ہو، سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ جی یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور حضرت ابو سفیان جنتی جماعت میں شامل ہو گئے۔ آج لوگ باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ جی پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو ناموس صحابہ ترمیمی بل پیش کیا ہے، یہ ابو سفیان کو اصحاب میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا بھونڈی گفتگو ہے بھائی، کیا بیکار اور لچر بات کی ہے؟ کوئی ابو سفیان کو ہم اصحاب میں شامل کر رہے ہیں؟ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ابو سفیان کو اصحاب میں شامل کرنے کے لیے بل پاس کیا جا رہا ہے، وہ لوگ ابو بکر کو صحابی مانتے ہیں، عمر کو صحابی مانتے ہیں، عثمان کو صحابی مانتے ہیں، اور جو میرے پیغمبر کے قدموں میں 1400 سال سے سو رہے ہیں ان کو تو صحابی مان نہیں رہے۔ جس ابو بکر کے بارے میں قرآن کی 9 آیتیں اتری اسے تو صحابی مان نہیں رہے، جس عمر کی رائے پہ قرآن کی 17 آیتیں اتری اس عمر کو تو صحابی مان نہیں رہے، جس امی عائشہ کی شان میں سورہ نور کی 17 آیتیں نازل ہوئی اس امی عائشہ کو صحابیہ تو مان نہیں رہے، اور ابو سفیان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بل اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب ابو سفیان کو صحابہ میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ یہ تمہاری دلیل ناقابل قبول، مرجو، ریجیکٹ شدہ دلیل ہے۔ یاد رکھو ابو سفیان کو صحابہ میں ہم شامل کرنے والے نہیں ہیں، ابو سفیان کو صحابہ میں اللہ شامل کر رہا ہے، اور جسے رب جماعت صحابہ میں شامل کر لے، دنیا جہان کی تبرہ ایجیٹیشن پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، ابو سفیان کو اصحاب محمد سے بھی نہیں نکال سکتے، جنتی جماعت سے بھی نہیں نکال سکتے۔ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، صحابہ اب خوشی سے نعرے مار رہے ہیں، تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر، مسکرا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے جب پورا علاقہ فتح ہو جائے اور اپنے وطن میں اس طرح شاہانہ داخل ہو بندہ، وہ زمینیں، وہ جائیدادیں، وہ گھر بار، پھر مکہ شریف جیسا مقدس شہر، پھر بیت اللہ، پھر حرم شریف حضور اور صحابہ کے حصے میں آ گیا، کتنی بڑی خوشی ہوگی۔ لیکن حضور کے جانے کا انداز دیکھو، اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اونٹنی کے اوپر، اور آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کی کوہان کو لگ رہی ہے، اتنا جھکے ہوئے ہیں، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، یہ تو خوشی کا موقع تھا، یہ تو خوشی کے اظہار کا موقع تھا، آپ اتنا جھک کے کیوں جا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ آج جب ہم فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھوم گیا، یہی وہ مکہ تھا
جہاں سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے، یہی وہ مکہ تھا جہاں زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، یہی وہ مکہ تھا جہاں حضرت بلال کی زبان جلائی گئی، یہی وہ مکہ تھا جہاں بلال کے گلے میں رسی ڈال کے امیہ بن خلف حضرت بلال کو تپتے صحرا پہ گھسیٹا کرتا تھا، یہی وہ مکہ ہے جہاں میرے مقدس صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یہی وہ مکہ تھا جہاں حضرت خباب کی کمر کے اوپر آگ کے اندر سلائی لوہے کی گرم کر کے اس کی چمڑی ادھیڑی گئی، یہی وہ مکہ ہے جہاں خبیب کو پھانسی دی گئی، یہی وہ مکہ ہے جہاں شہیب کو مارا گیا، یہی وہ مکہ ہے جہاں میرے داماد عثمان غنی کو صفوں کے اندر لپیٹ کے اس کا چاچا مارا کرتا تھا، اور میرے کتنے صحابہ اسی مکے میں شہید ہوئے۔ اس خوشی کے موقع پہ حضور کہتے ہیں مجھے اپنے وفادار وہ شہید یاد آ رہے ہیں، مجھے اپنے وہ ساتھی یاد آ رہے ہیں، ان کی شہادت کی برکت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فتح کا موقع نصیب فرمایا۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں، آج ناموس صحابہ کا ترمیمی بل قومی اسمبلی سے جب پاس ہوا، ربا اس خوشی کے موقع پہ ہمیں حق نواز بڑا یاد آیا، اعظم طارق بڑا یاد آیا، علی شیر بڑا یاد آ رہا، ایثار قاسمی بڑا یاد آیا، ہمیں اپنے کراچی سے لے کر پشاور تک وہ شہید یاد آئے جن کے خون کی برکتوں سے ربا تو نے اصحاب رسول کی عزت و ناموس پہ قانونی مہر لگوا دی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ قانون عدالتوں کے آگ میں نافذ العمل بھی انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ اس دن کے لیے آپ نے محنت جاری رکھنی ہے، اس دن کے لیے آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے، اپنے وفاداروں کے ساتھ وفا کرنی ہے، اس کشتی میں سوار رہنا ہے جب تک منزل میں نہیں پہنچ جاتے۔ مقدس لوگ ہو آپ، عظیم لوگ ہو آپ، زندانوں کو آپ نے آباد کیا، مقدمات کا سامنا آپ نے کیا، کال کوٹھڑیوں میں قرآن آپ نے پڑھا، اور جیل میں گئے صحابہ کرتے، باہر آئے صحابہ کرتے، منبر و محراب کو صحابہ جیسے میٹھے اور مقدس نام سے تم نے آباد کیا، گلی کوچے چوراہوں میں اصحاب پیمبر کی عزتوں کے تم نے پھریرے لہرائے۔ ارے یہ قبولیت نہیں تو اور کیا ہے کہ بچہ اصحاب پیمبر کی عزت کے نعرے مار رہا ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور عزم کرو، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، وہ جیسے کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے کہ مرتے مرتے دین کا کام کرنا ہے اور دین کا کام کرتے کرتے مرنا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرتے مر جانا ہے اور مرتے مرتے صحابہ کرنی ہے۔ عزم کرتے ہو انشاءاللہ، سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ، اہل بیت سے الفت کر بن تابع دار صحابہ کا، جنت میں اگر جانا ہے اپنا کردار صحابہ کا۔ طلحہ زبیر خبیب و بلال تھے جان نثار محمد کے، محمد ہی کا ہوگا وہ جو جان نثار صحابہ کا۔ 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر، 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر، بدر و احد احزاب کا لشکر آئینہ دار صحابہ کا، تاریخ کے ورقے پیچھے کر، لا ریب قرآن کو آگے کر، مدح ثنا خود اللہ جو ہے بے شمار صحابہ کا، ان پہ تانا زن ہو کر تو عمر رواں برباد نہ کر، اپنا تو عمر یہ عقیدہ ہے کہ بیڑا پار صحابہ کا۔ خالق سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔